بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت میں فلاح کن لوگوں کے لیے ہے؟ فہرست موضوعات تفہیم القرآن، جلد سوم، عنوان آخرت، صفحہ 50، سورہ کہف، آیت 107۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ فردوس فردوس جنت کے لیے معروف ترین لفظ ہے، جو قریب قریب تمام انسانی زبانوں میں مشترک طور پر پایا جاتا ہے۔ سنسکرت میں پردیشا، قدیم کلدانی زبان میں پردیسا، قدیم ایرانی زند میں پیریدائس، عبرانی میں پردیس، ارمنی میں پردیس، سریانی میں پردیسو، یونانی میں پارادیسوس، لاطینی میں پاراڈائسس اور عربی میں فردوس۔ یہ لفظ ان سب زبانوں میں ایک ایسے باغ کے لیے بولا جاتا ہے جس کے گرد حصار کھنچا ہوا ہو، وسیع ہو، آدمی کی خیامگاہ سے متصل ہو، اور اس میں ہر قسم کے پھل، خصوصاً انگور پائے جاتے ہوں، بلکہ بعض زبانوں میں تو منتخب پالتو پرندوں اور جانوروں کا بھی پایا جانا اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ قرآن سے پہلے عرب کے کلام جاہلیت میں بھی لفظ فردوس مستعمل تھا، اور قرآن میں اس کا اطلاق متعدد باغوں کے مجموعے پر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ کہف میں ارشاد ہوا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہیں۔ اس سے جو تصور ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ فردوس ایک بڑی جگہ ہے جس میں بکثرت باغ اور چمن اور گلشن پائے جاتے ہیں۔ اہل ایمان کے وارث فردوس ہونے پر سورہ طٰہٰ حاشیہ 83 اور سورہ انبیاء حاشیہ 99 میں کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ آخرت میں فلاح کن لوگوں کے لیے ہے؟ تفہیم القرآن، جلد سوم، صفحہ 188، سورہ انبیاء آیت 101 تا 103۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا دن ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس سے دور رکھے جائیں گے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نیکی اور سعادت کی راہ اختیار کی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ وعدہ فرما چکا ہے کہ وہ اس کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور ان کو نجات دی جائے گی۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، یعنی روز محشر اور خدا کے حضور پیشی کا وقت، جو عام لوگوں کے لیے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کا وقت ہوگا۔ اس وقت نیک لوگوں پر ایک اطمینان کی کیفیت طاری رہے گی، اس لیے کہ سب کچھ ان کی توقعات کے مطابق ہو رہا ہوگا۔ ایمان و عمل صالح کی جو پونجی لیے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے، وہ اس وقت خدا کے فضل سے ان کی ڈھارس بندھائے گی، اور خوف و حزن کے بجائے ان کے دلوں میں یہ امید پیدا کرے گی کہ عنقریب وہ اپنی صحیح کے نتائج خیر سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ آخرت میں فلاح کن لوگوں کے لیے ہے؟ فہرست موضوعات تفہیم القرآن، جلد سوم، عنوان آخرت، صفحہ 302، 301، 302۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک ھم المفلحون، سورہ مومنون آیت 104۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، سورہ مومنون حاشیہ نمبر 95۔ یعنی جن کے قابل قدر اعمال وزنی ہوں گے، جن کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے سے زیادہ بھاری ہوگا۔
سورہ مومنون آیات 109 تا 111۔ انہو کانا فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون۔ تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ سورہ مومنون حاشیہ نمبر 99۔ پھر اسی مضمون کا اعادہ ہے کہ فلاح کا مستحق کون ہے اور خسران کا مستحق کون۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد سوم آخرت صفحہ 657۔ سورہ قصص آیت 67۔ فاما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكونوا من المفلحین۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ آخرت میں فلاح کن لوگوں کے لیے ہے؟ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد سوم، عنوان آخرت صفحہ 665۔ سورہ قصص آیات 83-84۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ ملے گا جیسے عمل وہ کرتے تھے۔ وہ آخرت کا گھر مراد ہے جنت، جو حقیقی فلاح کا مقام ہے۔ جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، یعنی جو خدا کی زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنے کے خواہاں نہیں ہیں، جو سرکش و جبار اور متکبر بن کر نہیں رہتے بلکہ بندے بن کر رہتے ہیں، اور خدا کے بندوں کو اپنا بندہ بنا کر رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، فساد کرنا نہیں چاہتے، نہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ فساد سے مراد انسانی زندگی کے نظام کا وہ بگاڑ ہے جو حق سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں لازماً رونما ہوتا ہے۔ خدا کی بندگی اور اس کے قوانین کی اطاعت سے نکل کر آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سراسر فساد ہی فساد ہے۔ اسی کا ایک جز وہ فساد ہے، وہ فساد بھی حرام ہے جو حرام طریقوں سے دولت سمیٹنے اور حرام راستوں میں خرچ کرنے سے برپا ہوتا ہے۔ انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں۔